الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ سامعین کرام، آپ حضرات کو معلوم ہوگا کہ چند دنوں سے ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے۔ ہمارے علاقے میں ایک گاؤں ہے بلہ مزرعہ، جو ضلع شاملی میں آتا ہے۔ وہاں ایک نوجوان لڑکا ہے جس کا نام شیراز حسن ہے۔ وہ انجینئر محمد علی مرزا، جو پڑوسی ملک کے ایک شہر جہلم میں رہتا ہے، اس نوجوان کے اوپر اس کی محبت کا بھوت سوار ہو گیا، اور جس طرح وہ مرزا جہلمی، جو کہ گستاخ صحابہ بھی ہے، گستاخ رسول بھی ہے، وہ ختم نبوت کے منکرین یعنی قادیانیوں کو مسلمان کہتا ہے، اس کی گمراہیاں کفر کی حد تک پہنچی ہوئی ہیں۔ وہ قرآن و حدیث کی بغیر علم کے منمانی تشریحات کر کے لوگوں کو گمراہی کی دلدل میں دھکیل رہا ہے۔ اچانک ہوا یہ کہ اس نوجوان بے وقوف نے اس مرزا جہلمی کی ویڈیو سن کر، اس کی زبان سے قرآن و حدیث کی منمانی تشریحات سن کر اور اس سے متاثر ہو کر علماء دیوبند سے برات کا اعلان کر دیا۔ وہ علماء دیوبند جو کہ علماء اہل السنہ والجماعہ ہیں، ان سے برات کا اعلان کر دیا اور ملعون مرزا جہلمی کی تائید کا اعلان کر دیا، اور اس ملعون کی شان میں قصیدے پڑھنے شروع کر دیے۔ مجھے اس کی اطلاع ملی اور مجھے بتایا گیا، بلایا گیا، تو کل 17 اکتوبر بروز ہفتہ میں بلہ مزرعہ پہنچا۔ وہاں مجھ سے پہلے سے جامعہ اشرف العلوم رشیدی گنگو کے موقر استاد مولانا صابر صاحب بھی تشریف فرما تھے۔ بعد اثر سید شیراز نامی نوجوان کو بٹھایا گیا، اس سے وجہ پوچھی گئی کہ اس نے ایسا کیوں کیا ہے، تو اس کے پاس سوائے اس کے کوئی جواب نہیں تھا کہ علماء دیوبند فرقہ واریت کی تعلیم دیتے ہیں، علماء دیوبند فرقے بناتے ہیں۔ ہم نے اس کو بتایا کہ علماء دیوبند فرقہ واریت کی نہیں، ما انا علیہ واصحابہ کی تعلیم دیتے ہیں۔ وہ صراط مستقیم کی تعلیم دیتے ہیں۔ جو صراط مستقیم سے ہٹ جاتا ہے اس کی گمراہی بیان کرتے ہیں۔ علماء دیوبند اہل السنہ والجماعہ ہیں۔ انہوں نے دین اسلام کی، دین حنیف کی وہ خدمات کی ہیں کہ اہل حق ہی کا نام علماء دیوبند پڑ گیا، اور ہم نے اس کے سامنے مرزا جہلمی کی گمراہیاں بیان کی۔ اسی کی ویڈیو کلپ سے اس کو مرزا جہلمی کی گمراہیاں سنائیں، اس کے سوالات و اعتراضات معلوم کرنے کی کوشش کی، مگر نہ ہی اس کے پاس سوالات تھے اور نہ ہی مرزا جہلمی کی اندھی تقلید کے اوپر دلائل۔ اس کے پاس کچھ نہیں تھا سوائے مرزا جہلمی کی اندھی عقیدت اور محبت کے، کچھ بھی نہیں۔ بس ایک دو اعتراضات تھے، اور وہ اعتراضات بھی ایسے جو اس کو خود بھی یاد نہیں، اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ اعتراضات کیا ہیں۔ بہت کوشش کی ہم نے کہ وہ کچھ بتائے، مگر اس کے پاس کچھ ہوتا تو بتاتا، اس کے پاس کچھ تھا ہی نہیں، نہ دلائل نہ سوالات، صرف اور صرف مرزا کی محبت اور اندھی عقیدت۔ کافی دیر گفتگو کے بعد اسے سمجھ آنے لگا اور اپنی بات سے رجوع کرنے کے لیے تیار ہو گیا، اور پھر اس نے اپنے رجوع کے لیے ایک ویڈیو کلپ ریکارڈ کیا، جس میں ایک جانب اس کے والد بزرگوار ہیں جو علاقے کی معزز شخصیت ہیں اور اس کی اس حرکت کی وجہ سے بہت افسردہ تھے، اور دوسری جانب جامعہ اشرف العلوم رشیدی گنگو کے استاد مولانا صابر صاحب ہیں۔ یہ ویڈیو اس نے اپنی مرضی سے ریکارڈ کیا ہے۔ آپ تک بھی وہ ویڈیو پہنچا ہوگا، آپ نے اس کو دیکھا اور سنا ہوگا۔ اس کے بعد ہم گنگو واپس آ گئے، اور آج دوپہر تک اچھی خبریں موصول ہوتی رہیں، مگر دوپہر کے بعد ایک کال ریکارڈنگ میں اس کا پھر وہی مرزا والا چہرہ ایک بار پھر سامنے آیا۔ اس کو سن کر بہت افسوس ہوا۔ اس میں وہ کہہ رہا ہے کہ زبردستی مجھ سے کہلوایا گیا ہے،
اور اب میں ایک تحریک چلاؤں گا اور ان سب کو ننگا کروں گا۔ اور اس کے علاوہ بھی نہ جانے کیا کیا کہا، وہی بیہودہ بکواس۔ میرے بھائیوں، یہ جھوٹا ہے اور اس کی یہ بات سراسر جھوٹ ہے، بالکل جھوٹ بول رہا ہے۔ دراصل بات یہ ہے کہ اس کے آقا کا، مرزا جہلمی کا تو حال یہ ہے کہ وہ علماء دیوبند کے چھوٹے سے چھوٹے فرد کے سامنے بھی بیٹھنے کی ہمت نہیں کر پاتا، یا تو راہ فرار اختیار کر جاتا ہے یا بل میں چھپ جاتا ہے۔ اور یہ اگرچہ مجبوری میں راہ فرار تو اختیار نہیں کر سکا، کیونکہ یہ تو ابھی روزی روٹی میں بھی دوسروں کا محتاج ہے، اپنے پاؤں پر ابھی کھڑا ہی نہیں ہوا، دوسروں کا کھاتا ہے، جیسا کہ خود اپنی کال ریکارڈنگ میں بتا رہا ہے۔ اس لیے یہ راہ فرار تو اختیار نہیں کر سکا، اس کو سامنے آنا پڑا، اور اگر یہ مجبوری اس کے سامنے نہ ہوتی تو یہ شاید یہ بھی راہ فرار اختیار کر جاتا۔ اب جب مجبوری میں سامنے بیٹھنا پڑا تو یہ اپنی ایک بھی بات صحیح ڈھنگ سے پیش کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھا، نہ اس کا کوئی دعویٰ ہی صحیح اور نہ اس کے پاس کوئی دلیل، بس وہی مرزا کی محبت، مرزا کی اندھی عقیدت۔ اللہ جانے مرزا کی ایسی محبت اور ایسی اندھی عقیدت اس کے دل میں کہاں سے بیٹھ گئی، آیا کوئی لالچ ہوا یا کوئی اور بات ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ دعویٰ ہی کچھ نہیں سوائے مرزا کی محبت کے، اور اگر اس کے سامنے مرزا کی گمراہیاں پیش کی جاتی ہیں تو خاموش ہو جاتا ہے، کوئی جواب اس کے پاس نہیں ہوتا، مگر مرزا کی محبت ہے، مانتا پھر بھی مرزا کو ہی ہے، کسی بات کا جواب نہیں دیتا۔ اور بہت دیر گفت و شنید کے بعد آخر اس نے محسوس کیا کہ ان حضرات کے سامنے ٹک پانا تو بہت مشکل ہے، ناممکن ہے، اور عافیت اسی میں ہے کہ اپنی بات سے رجوع کر لیا جائے۔ چنانچہ اس نے اپنی بات سے رجوع کرنے کا وعدہ کیا، اور پھر اسی مجلس میں اس نے اپنی بات سے رجوع بھی کیا ہے، جیسا کہ آپ نے دیکھا ہے ویڈیو میں۔ ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ دل سے رجوع کر رہا ہے، مگر حقیقت اب کھل کر سامنے آئی ہے، یہ تو چال چل رہا تھا، جان بچانے کے لیے اس طرح فرار کا راستہ اختیار کر رہا تھا۔ چنانچہ اس نے ہمارے سامنے رجوع کر کے راہ فرار کا راستہ اختیار کر بھی لیا۔ جناب، اس غلط فہمی کو ہرگز دل میں مت پالنا کہ آپ کے دلائل کا جواب علماء دیوبند کے پاس نہیں ہے۔ علماء دیوبند تمام گمراہوں کی گمراہیاں کھول کھول کر بیان کر چکے ہیں، ہر ایک کا جواب موجود ہے علماء دیوبند کے پاس۔ اگر ایسی بات ہے تو پھر میدان میں آؤ، تاکہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے، اور تم جیسے گمراہ لوگوں کی حقیقت کھل جائے، جیسے تمہارے آقا مرزا کی حقیقت کھل چکی ہے، اور اب اس کے معتقدین بھی اس کے اوپر لعنت بھیج رہے ہیں۔ تو اگر ایسی بات ہے تو پھر آؤ میدان میں، کرو مقابلہ، تاکہ تمہاری غلط فہمی بھی دور ہو جائے۔